میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں حضرت شاہ صاحب موجود ہیں. ایک شاگرد ہے میرا کالج کا ہے, انہوں نے کہا استاد جی آپ میرے تمام اسٹوڈنٹ سے بیٹھ کر باتیں کریں گے لیکن وہ باتیں ایسی ہوں جو اسٹوڈنٹ لائف کی ہوں تاکہ وہ ان کے ذہن. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا, اللہ نے ہمیں کالج یونیورسٹی اور مدرسہ دونوں کی تعلیم سے آراستہ کیا ہے, مسئلہ نہیں ہے, ہم ان کی زبان بولنا جانتے ہیں. وہاں لیکچر ہوا تو ایک بندہ, ایک طالب علم مجھے کہنے لگا ہم آپ جیسے علماء کی قدر کرتے ہیں ماشاء اللہ. میں نے کہا بات تو بہت اچھی ہے لیکن کوئی علماء ایسے بھی ہیں جن کی تم قدر نہیں کرتے, وہ کون ہیں؟ ہم عالم کی قدر کرتے ہیں, سیاسی عالم کی قدر نہیں کرتے. مجھے سمجھ آ گیا کون سا اسٹیشن بول رہا ہے, پورا سمجھ گیا کہ بندہ کیا کیا ہے. میں نے کہا بیٹا آپ کے دل میں دین کا درد موجود ہے لیکن دین کا علم موجود نہیں ہے. کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں تھوڑا سا وقت. آپ کے دل میں دین کا درد ہے, آپ کا دل اٹھ رہا ہے, بھول رہا ہے, لیکن دین کا علم نہیں ہے. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا اسی لیے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہو نا, عالم کی قدر کرو سیاسی عالم کی نہ قدر کرو, یہ جملہ کس کا ہے یہ تمہیں نہیں پتا, یہ کس نے کہا تھا, یہ کس کا بیان کیا ہے, کن کا موقف ہے, کن کا نیریٹو ہے, تجھے نہیں پتا. کہتے میں نے تو فیس بک سے پڑھا تھا یا پتہ نہیں کسی نے کوئی واٹس ایپ میں دیا ہے. میں نے کہا نہیں میرے بھائی یہ جملہ قادیانیوں کا ہے. اس کی آنکھیں ایسی کھل گئی, اچھا کیا کہہ رہے؟ میں نے کہا جملہ مرزائیوں کا ہے. 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود سیاسی عالم تھے, انہوں نے قادیانیوں کے گلے پہ پاؤں رکھا اور 13 دن قادیانیوں کو موقع ملا ہے وہ اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکے, اپنا اسلام ثابت نہیں کر سکے. اور اہل اسلام کے تمام مکاتب فکر حضرت مفتی صاحب کی قیادت میں موجود تھے, انہوں نے وہاں ثابت کیا کہ قادیانی بے ایمان ہے. جب یہ خود کو مسلم ثابت نہ کر سکے, وہاں سے رائے فرار اختیار کی تو حکومت وقت نے قانون بنایا قادیانی اب اپنے کفر کو رسول اللہ کی محبت کے نام پہ نہیں بیچ سکتے, کلمے کی دعوت نہیں دے سکتے کیونکہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, اس سے مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں. یہ اذان نہیں دے سکتے, یہ فلاں نہیں, سارے قوانین بن گئے. حالانکہ اس سے پہلے محنت مدرس علماء نے بھی کی تھی, محقق علماء نے بھی کی تھی, مشائخ نے بھی کی تھی, مقررین نے بھی کی تھی, لیکن جو محنت سیاسی عالم نے کی ہے وہ ان سب پہ بڑھ گئی ماشاءاللہ. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری اللہ اس قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے, 10,000 بندوں کی قربانی دی ہے لیکن مسئلہ حل نہ ہوا. 50 سال تحریک چلی ہے قادیانیت کے خلاف لیکن مسئلہ حل نہ ہوا. مدرسین, محققین, شیوخ, مشائخ, پیر سارے بیٹھے, تبلیغی مجاہد سارے علماء بیٹھے, لیکن جب سیاسی پاور آئی علماء کی تو نے قادیانیوں کی ناک میں نکیل ڈال. تو اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ اب تھوڑی تقسیم کریں. آپ کو میں ایک جملہ دیتا ہوں, نوجوان کالج یونیورسٹی کا سمجھے گا, لارڈ میکالے کا اصول ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. ڈیوائڈ اینڈ رول, تقسیم کرو اور عمل کرو. اس نے ڈیوائڈ اینڈ رول کے مطابق ایک بیانیہ جاری کیا. کیا نیریٹو دیا؟ عالم کی قدر کرو, وہ رسول اللہ کا وارث ہے. سیاسی علماء سیاسی علماء اس کی قدر نہ کرو. اس نے یہ جملہ اپنی کتابوں میں چھاپا, اپنے رسالوں میں چھاپا, اخبارات میں چھاپا, ربوہ ٹائم اس کو چھاپتا رہا. اور 1974 اور کیا 2014 20 30 40 سال یہ بیبان یہی چلاتے رہے. اور اب جو نئی نسل آئی ہے, نیو جنریشن, یہ سمجھتی ہے کہ یہ جملہ تو بہت اچھا ہے, سیاسی علماء تو لڑ رہے ہیں, ماشاءاللہ تبلیغ کے علماء ہمیں دین سکھا رہے ہیں, جہاد کے علماء ہمیں جہاد سکھا رہے ہیں, مشائخ خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ سمجھا رہے ہیں, مدرسین ہمیں پڑھا رہے ہیں, وہ تو بہت اچھے ہیں, دیندار ہیں. یہ لڑائی بڑائی ڈنڈے سوٹے والے ہیں, لہٰذا ان کی نہیں مانو, علماء کی مانو, سیاسیوں کی نہیں. دراصل قادیانی کامیاب ہو رہا ہے, اسے پتا ہے کہ میرے خلاف جو نکلے گا وہ سیاسی عالم ہوگا. لڑکے نے ایسے ٹیک لگائے, اس نے کہا مفتی صاحب اتنا طول و عرض مجھے نہیں پتا تھا, بس میں نے تو ایک جملہ یاد کیا ہوا تھا, واقعی آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں. میں نے کہا بیٹا یہ ہماری روشن ماضی ہے, یہ ہماری تاریخ ہے, ذرا اس کو پڑھنا دیکھیں. یہ جو کہتے ہیں لائٹڈ ماؤنٹ ریشن پاسٹ, ہمارا روشن خیال ماضی ہے, ذرا کبھی اس کو تو دیکھیں, اپنے اکابر کو پڑھیں. تو اسی لیے میرے دوستو اس طرح کے جملے آئیں گے فیس بک پر, یوٹیوب پر, اور آپ اس کو شیئر کر کے کمنٹ کر کے واہ واہ کر رہے ہوں گے. دراصل قادیانی کامیاب ہو رہا ہوگا. قادیانی اسی طرح سر پہ سفید پگڑیاں رکھتے ہیں, منہ پہ داڑیاں بھی رکھتے ہیں, نام کے ساتھ احمد اور محمد بھی لگاتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ ماشاءاللہ یہ تو ناصر احمد صاحب گفتگو کر رہے ہیں, دراصل وہ بے ایمان قادیانی ہوگا. اس کی پہچان بہت مشکل ہے. میرے پاس ٹائم ہوتا نا میں آپ کو واقعات سناتا کہ میرے ساتھ جو لوگ ملے ہیں اور قادیانیہ سے واپس ہیں ان کی کارگزاریاں کیا ہیں.
تو اسی لیے اس سے بچیں. اہل حق کے پیجز کو لائک کریں, اہل حق کو فالو کریں, اہل حق کو فرینڈ کریں, اہل حق کے پیجز کو شیئر کریں اور کمنٹ کریں. کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے. اس سے 100% بچے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ قادیانی اسٹیشن سے کوئی بول رہا ہو اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہ ہو.